کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اپنے قبول اسلام کو کسی سے چھپایا نہیں، لہٰذا انہیں جب بھی موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور قرآن سیکھتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسروں کو بھی دین اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا کرتے۔ جو کوئی نیا مسلمان ہوتا یہ خود چل کر اس کے گھر جاتے اور اسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے۔ یوں ان کے قبول اسلام کی خوب شہرت ہو گئی اور یہ خبر جلد ہی انمار الحزیہ تک بھی پہنچ گئی، جس پر وہ انتہائی غضبناک ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے غلام کی یہ جرت کہ میرا دین چھوڑ کر اس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا۔ تب وہ سیدھی اپنے بھائی سبا بن عبد العزا کے پاس پہنچی، صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور پھر دونوں نے اپنے قبیلے خزاع کے کچھ اوباش اور آوارہ قسم کے نوجوانوں کو ہمراہ لیا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی بٹی پر اپنے کام میں مشغول پایا اور تب سبا نے نہایت غصے کے عالم میں اور انتہائی حقارت امیز انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے غلام، تمہارے بارے میں ہم نے ایسی خبر سنی ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس پر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہے وہ خبر؟ اب سبا بولا، ہم نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور بنو ہاشم کے اس آدمی کے دین پر چل پڑے ہو۔ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر سچے دل سے ایمان قبول کر لیا ہے، تمہارے بتوں سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور سچے دل سے یہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سبا اور اس کے آوارہ ساتھیوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور انتہائی غضبناک حالت میں وہ سب ایک ساتھ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے لاتوں اور مکوں سے خوب زد و کوب کیا اور پھر اس لوہے کی بٹی میں لوہا، سریا، ہتھوڑا، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگی، اس سے نہایت بے رحمی کے ساتھ اور انتہائی وحشیانہ طریقے سے دیر تک خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوب تشدد اور مار پیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی تمام شہر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ ہر کوئی یہی کہنے لگا، ذرا خباب کی جرت دیکھو، غلام، بے بس اور لاچار، مکہ شہر میں نہ اس کا قبیلہ ہے، نہ خاندان، نہ کوئی نصرت و حمایت کرنے والا، نہ مدافعت کرنے والا، مگر اس کے باوجود اتنی بڑی جرت کہ اپنے مالکوں اور آقاؤں کے استفسار پر کچھ بھی چھپایا نہیں بلکہ سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ علی اعلان اپنے قبول اسلام کا اقرار و اعتراف کیا، مزید یہ کہ اپنے آقاؤں اور ان کے باؤ و اجداد کے دین کو غلط اور باطل بھی قرار دے دیا۔ تب سرداران قریش ہم یوں کہنے لگے کہ اس نئے دین کے بارے میں جب ایک بے بس، کمزور اور لاچار غلام کی جرت کا یہ حال ہے تو آگے نہ جانے کیا بنے گا، لہٰذا یہ تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ سرداران قریش کا یہ خوف اور یہ اندیشہ غلط اور بے جا نہیں تھا، کیونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے باکی اور جرت و ہمت کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ انہی دنوں دیکھتے ہی دیکھتے یکے بعد دیگرے متعدد افراد نے دین اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کا اظہار و اقرار بھی کرتے رہے۔ اس نئی صورتحال کی وجہ سے سرداران قریش کی راتوں کی نیند اڑنے لگی، لہٰذا اس بارے میں غور و فکر اور اس خطرے کے صدے باب کی غرض سے انہوں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سرداران قریش شریک ہوئے اور باہم مشاورت کے بعد طے کیا کہ اس بڑھتے ہوئے طوفان کو ہر صورت ابھی سے لگام دینے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ ایک فوری فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی شخص آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرے گا، اس کے خاندان کے سربراہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ کسی بھی طرح وہ اس شخص کا کوئی بندوبست کرے۔ چنانچہ اس نئے قانون کے تحت اب انمار کے قبیلے بنو خزاع کے سربراہ کی حیثیت سے اس کے بھائی سبا بن عبد العزا کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ کسی بھی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نپٹنا ہے، یا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے دستبرداری اختیار کر لیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دوپہر میں جب سورج خوب آگ برسا رہا ہوتا اور زمین شعلے اگل رہی ہوتی، ایسے میں سبا اپنے آوارہ ساتھیوں کے ہمراہ
حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیے ہوئے کھلی جگہ کی طرف کہیں نکل جاتا اور پھر یہ لوگ اس دہکتی ہوئی پتھریلی زمین پر حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتے، ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے جاتے، مزید یہ کہ ان کے برہنہ جسم پر لوہے کی زنجیریں اور زرہیں وغیرہ لپیٹ دیا کرتے تاکہ سلگتا ہوا اور تپتا ہوا لوہا ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن سکے۔ اسی کیفیت میں جب حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ بگڑنے لگتی تو یہ لوگ یوں کہتے، بولو حباب، محمد کے بارے میں اب تم کیا کہتے ہو؟ تب حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے دین برحق لائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے جائیں۔ تب وہ مزید زد و کوب کرتے اور جب تھک جاتے تو کہتے کہ اچھا حباب، ہمارے ان بتوں لات اور عزا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تب حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، یہ دونوں تو بس پتھر کے بت ہیں، گونگے اور بہرے، نہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے بتوں کے بارے میں یہ جواب سن کر ان کے غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھتی اور تب وہ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے ان مظالم کی آگ کو بھی مزید بھڑکانے میں لگ جاتے اور اکثر ان دنوں وہ پہاڑی سنگریزوں کو آگ میں خوب تباہ کر انہیں حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے نیچے رکھ دیا کرتے تاکہ اس طرح ان دہکتے ہوئے سنگریزوں کی وجہ سے حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل تکلیف میں مبتلا رہیں۔ انہی دنوں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے اور پریشان کرنے کی غرض سے مشرکین مکہ کو ایک نئی شرارت یہ سوجی کہ وہ لوگ حسب سابق ان کی دکان سے مال تو خرید لیا کرتے لیکن اب ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن ان کے پیچھے گھومتے، ان سے رقم کا تقاضا کرتے مگر ان کے کانوں پر چون تک نہ رینگتی۔ حباب کی مالکہ ام انمار انہیں برا بلا کہتی اور جلد از جلد پیسے وصول کر کے اس کے حوالے کرنے کا حکم دیتی اور یوں یہ سارا دن ایک طرف اپنی مالکہ اور دوسری طرف ان گاہکوں کے ہاتھوں پریشان رہا کرتے۔ تو میرے ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کی طرف سے کن ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی یہ کلمہ حق پر ڈٹے رہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا پسند کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن